اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میں حکیم صفدر تبسم حسین صفدر ہربل کلینک کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو ہے جریان کے بارے میں۔ جریان ایک خوفناک مرض کا نام ہے۔ مردوں میں اس کو جریان کہتے ہیں اور عورتوں میں لیکوریا کہتے ہیں۔ جب چھوٹا پیشاب مرد کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی منی کے قطرے خارج ہوتے ہیں، اور جب کسی سے فون پر بات کی جائے یا ویسے بات کی جائے یا صرف خیال ہی آئے لڑکی کا تو نیچے سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ ان تمام علامات کو جریان کہتے ہیں اور یہ بندے کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ بندے کا صرف ڈھانچہ رہ جاتا ہے، اندر کچھ نہیں ہوتا۔ اس پر مزید بات کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ جریان کے لیے آج آپ کو ایک ایسا الحمدللہ مختصر آسان نسخہ بتا رہا ہوں۔ چند دن کے استعمال سے ٹینکی جو مکمل لیک ہے اس کی لیکج بند ہو جائے گی۔ آپ کا جریان انشاءاللہ مکمل ٹھیک ہو جائے گا۔ جریان ہوتا کس وجہ سے ہے؟ جریان ہوتا ہے برے خیالات کی وجہ سے۔ سب سے بڑی وجہ برے خیالات ہے، اور اس کے بعد ہے مشت زنی، اغلام بازی، بادادات اور غلط ادویہ کے استعمال سے، گرم ادویہ کے استعمال سے، ایلوپیتھک مسلسل کئی ماہ کا جو علاج ہوتا ہے اس کے بعد بھی جریان کا مرض شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی وجہ یہ عرض کی گئی کہ غلط خیالات کی وجہ سے۔ غلط خیالات کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو نماز پنجگانہ کا عادی بنائے اور روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن پاک کرے اور بد نظری سے بچے۔ یہ تو ہو گیا غلط خیالات کا علاج۔ اور مشت زنی اور اغلام بازی سے بچنے کے لیے اپنے اندر قوت ارادی پیدا کریں۔ اگر آپ اپنے خیالات کو صحیح کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ مشت زنی اور اغلام بازی نہ چھوڑ سکیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو ہوتا ہے نا ایلوپیتھک طریقہ علاج، یہ سارے کیمیکل کا مجموعہ ہے۔ اس کی تمام ادویات جو ہیں یہ کیمیکل ہیں۔ اگر اس کی آپ سیرپ لے لیں، اگر اس کی گولیاں کیپسول لے لیں، ٹیکے لے لیں، یہ سارے کیمیکل ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جسم میں ایک بیماری ٹھیک ہوتی ہے، 10 شروع ہو جاتی ہیں، اور مسلسل کچھ عرصہ یہ علاج جاری رہے تو جسم میں جریان اور اطلام اور مردانہ کمزوری، صورت انزال جیسے عوارضات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ قدرتی طریقہ علاج یعنی ہربل طریقہ علاج کی طرف آئیں جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ مختصر ترین نسخہ آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے لینا ہے حلیلہ سیاہ، کالی ہریڑ اور ستاور۔ بنانے کا طریقہ سن لیں۔ کالی ہریڑ آپ نے لینی ہے 10 گرام، اور اس کو دیسی گھی لگا کر توے پر بھون لیں، وہ پھول جائے گی۔ اس پھولی ہوئی بھنی ہوئی کالی ہریڑ کو توے سے اتار کر اس کے اندر آپ نے ڈالنا 30 گرام ستاور۔ یہ دونوں چیزیں پنسار سٹور سے بآسانی مل جاتی ہیں۔ صرف اس کو یہ کہیں، زور دے کر کہیں کہ ہمیں اچھی اور تازہ ادویات دیں۔ اگر ادویات اچھی نہ ہوں، تازہ نہ ہوں یا خراب ہوں تو پھر دوائی صحیح نہیں بنتی۔ اس میں بتانے والے کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ دونوں چیزوں کو بریک پیس لیں، کسی محفوظ شیشی میں اس کو سنبھال لیں۔ صبح دوپہر شام چھوٹی آدھی چمچ امراض تازہ پانی استعمال کریں۔ جس بھی قسم کا جریان ہوگا انشاءاللہ مکمل آرام آئے گا۔ ایسا نسخہ، مختصر نسخہ اور آزمودہ نسخہ کوئی آپ کو نہیں بتائے گا۔ ایک بات میری یاد رکھیں، نسخہ سننے سے کبھی آرام نہیں آتا، نسخہ استعمال کرنے سے آرام آتا۔ امید ہے کہ آپ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے دعائی بنا کر استعمال کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔